آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے۔ یہ معافی کس سے مانگی گئی ہے اور کیوں مانگی گئی ہے؟ ایک نیا سروے آیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، مزید شعبوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مونس الہی صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ان کے دو مبینہ فرنٹ مین جو ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ کلیم کیا ہے بنی گالہ میں کہ جی ایک عدد جاسوسی کی ڈیوائس جو ہے وہ بنی گالہ سے ملی ہے، کوئی ان کا ملازم تھا، اس کو آج میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے۔ یہ معافی کس سے مانگی گئی ہے اور کیوں مانگی گئی ہے، اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے یہ، میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب ویسے لاہور پہنچ چکے ہیں، جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو اپنا پہلا خطاب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا انشاءاللہ اگلا ویلاگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خطابات میں کیا بات ہوتی ہے، جو بلدیاتی انتخابات سندھ کے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پشاور کے اندر بھی آج ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے ڈسکس کر لیں جو آج پورے دن کی چند ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، ذرا اس کے بارے میں بات کر لیں۔ سب سے پہلے 14 مختلف اضلاع کے اندر جناب یہ آج جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ منعقد کیے گئے۔ ہر جگہ سے تقریباً مطلب جو رپورٹس آئی ہیں وہ وائلنس کی رپورٹس، آپس میں گروپس کی لڑائیوں کی، سیاسی جماعتوں کی لڑائیوں کی، سب نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے۔ دونوں نے، ساری پارٹیوں نے، مطلب پاکستان تحریک انصاف، جے یو ایف اے، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو مین جماعتیں جو بیسکلی ان الیکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں، سب نے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگائے۔ یہاں تک کہ مثال کے طور پہ اس موجودہ حکومت کے اندر جے یو ایف اے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں مرکز کے اندر، اتحادی مطلب اکٹھے ہیں سارے اس کے اندر۔ لیکن ادھر سے بھی جے یو ایف اے نے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ اور جو سمرو صاحب ہیں، راشد سمرو، جے یو ایف اے کے سندھ کے جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ تو میرا یہاں پہ صرف ایک یہ سوال یہ ہے، ابھی اس کے رزلٹس آ رہے ہیں جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو موسٹ پروبلی اگلے جو ویلاگ ہے اس کے اندر ہم کافی حد تک اس کو فارمولیٹ کر لیں گے کہ کیا سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 14 اضلاع ہیں جہاں پہ یہ انتخابات ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہوئے ہیں، یہ کافی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، جس میں لاڑکانہ بھی شامل ہے اور دیگر بھی نوشیر و فیروز وغیرہ، یہ سارے اس طرح کے علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اسٹرانگ ہولڈز بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اب حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ جناب اسٹیٹ مشینری کا جو ہے، یعنی کہ صوبائی حکومت نے اپنی مشینری کا بھرپور استعمال کیا ہے دھاندلی کرنے کے لیے اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو ضرور دیکھے گا اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پچھلے دور کے اندر جب ہوتا تھا، مثال کے طور پہ ایک ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا، تب تک پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو انگلی اٹھائی جائے، لیکن اگر یہی کام انٹیریئر سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزامات لگیں تو پھر آنکھیں بند کر لی جائیں۔ میرے خیال میں اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ مشینری کا کیا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کیونکہ بڑے پرتشدد قسم کے یہ الیکشنز ہوئے ہیں۔ بہت سی آپ فوٹیج آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سی ایسی فوٹیج آئی ہے میرے پاس جس کے اندر تشدد کے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، چاہے وہ سانگڑ ہو، چاہے وہ اس طرح اور ایریاز ہوں، خیرپور ہو، ہر جگہ کے اوپر اس قسم کی رپورٹس آئی ہیں کہ لڑائی جھگڑے بہت ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو بہرحال اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ایک نیا سروے آیا ہے، گیلپ پاکستان کا سروے آیا ہے اور میرا خیال میں موجودہ حکومت کے لیے بڑا پریشان کن سروے ہے یہ۔ وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ گیلپ سروے جو ہے یہ 3 امپورٹنٹ سوال کرتا ہے اور بڑے میرے خیال میں ویلڈ سوال ہیں جو یہ اس میں کیے گئے ہیں۔ 30 مئی سے لے کے 13 جون تک یہ سروے کیا گیا ہے اور اس سروے کے اندر 1200 مختلف لوگوں سے جو ہے وہ سوالات کیے گئے ہیں۔ یہ 3 سوالات کیے گئے ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت کو جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، آپ اس قدم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ تو لوگوں کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ 61% لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ ناخوش ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، 61% لوگوں نے، اور 39% لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے۔
تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 22% کا فرق ہے دونوں رائے کے درمیان عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح ختم کی گئی ہے. اب ضروری نہیں ہے, یہ میں پہلے سے بتا دوں, ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہوں گے. ظاہری بات ہے, میں خود ان اپوزیشن جو سابقہ اپوزیشن اور موجودہ حکومت ہے, میں ان کی جماعتوں کے اندر کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس حق میں نہیں تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو فی الحال ختم کر دیا جائے. لیکن بہرحال 1200 لوگوں کی جو تعداد ہے اس میں سے 61% جو ہیں وہ اس قدم سے ناخوش ہیں. جو دوسرا سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جو 25 اور 26 مئی کے درمیان وہ جو لانگ مارچ کیا تھا, جو بڑا ایک کنٹروورشل لانگ مارچ تھا, جس کے بعد 26 تاریخ کی صبح عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کو ختم کر دیا تھا, اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ تو کیا وہ ایک سکسیسفل کامیاب لانگ مارچ تھا یا وہ فیل ہو گیا تھا وہ لانگ مارچ؟ تو اس کے اوپر جو رائے آئی ہے 41% نے, میجورٹی نے یہاں پہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو تھا وہ ایک کامیاب لانگ مارچ تھا. 28% نے اسے ایک ناکام لانگ مارچ کہا ہے, اور 31% نے اسے ناکامیاب کہا ہے اور نہ اسے ایک فیلئر کہا ہے. تو ملی جلی رائے ہے اس کے اندر, لیکن میجورٹی جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ جو لانگ مارچ تھا وہ ایک کامیاب لانگ مارچ تھا. اور میرے خیال میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں. میرے خیال میں لوگوں کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ جو احتجاج, جلسہ, دھرنا جو ہوتے ہیں اور لانگ مارچ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو کی, یہ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مین مقصد ہوتا ہے اپنے لیے پولیٹیکل اسٹرینتھ گیدر کرنا, لوگوں تک آگاہی پہنچانا, لوگ آپ کے میسج کو ریسیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بیسیکلی اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے. آپ کو وہ حصول, اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ چاہے آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آپ کا کنیکشن ہو رہا ہے پبلک کے ساتھ تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے. 41% لوگ, اگر میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا وہ لانگ مارچ کامیاب تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مقصد تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, وہ انہوں نے حاصل کیا, کامیاب ہوئے اس کے اندر. اچھا جی, اس کے بعد اگلا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. اگلا سوال یہ کیا گیا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا, اس کی ریزن کیا تھی؟ تو 48% لوگوں نے یہ کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں دوبارہ بتاؤں, یہ سروے جو ہے وہ 30 مئی سے 13 جون کے درمیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 15 دن کا ٹائم فریم بنتا ہے جس کے اندر یہ سروے کیا گیا ہے. تو سوال تھا کہ جی آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ 48% نے کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے, جبکہ 46% نے, بڑا نیک ٹو نیک ہے, ساتھ ہی کھڑے میں, 46% نے کہا کہ جی امریکی سازش کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے. تو بالکل نیک ٹو نیک یہ آپس میں معاملات جو ہیں وہ کھڑے میں. اگر میری اپنی یہ رائے ہے, ان تینوں سوالوں کو اگر آپ دیکھیں تو 2 کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سبقت حاصل ہے, مطلب ان کے پوائنٹ آف ویو کو سبقت حاصل ہے, جبکہ تیسرے کے اندر جو ہے وہ ان کی بات کو سبقت حاصل نہیں ہے, یعنی امریکی سازش. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 46% وہ لوگ جن سے سروے کیا گیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی سازش کی بنیاد کے اوپر ہٹائے گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ان کی سکسیس ہے, یہ بھی ان کی سکسیس ہے کہ وہ اپنا یہ میسج یہاں تک کنوے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو جبکہ 48% کا خیال ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن میں دوبارہ وہی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ تو ابھی بھی چل رہی ہے, مطلب اس موجودہ حکومت کے دور میں بھی چل رہی ہے, اور وہ بلکہ ان کے دور کے آنے کے بعد یہ بڑھ گئی ہے. آخری جو فگرز ہمارے پاس آئے تھے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, اس کے مطابق مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 28% تک ریکارڈ کی گئی ہے. تو 28% ایک بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے 28%, یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. تو یہ خبر تھی سروے کے حوالے سے. اسی سے ریلیٹڈ اکانومی کے بارے میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ حکومت نے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا, آج تمام اخباروں کی مین ہیڈ لائنز ہیں کہ 5 مختلف شعبوں کے اوپر, مزید شعبوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ویسے مثال کے طور پہ جو سپر ٹیکس لگایا گیا تھا, میں نے اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہے, فائدے کیا ہوں گے, نقصانات کیا ہوں گے, میں نے سارے آپ کے سامنے رکھے تھے. لیکن یہ جو کم از کم یہ جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے اور یہ بھی فکس ٹیکس اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے, میرا خیال میں یہ بہت اچھا قدم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے. وہ 5 شعبے کون سے ہیں جی؟ وہ ہیں کار ڈیلرز جن کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا, وہ ہیں ریل اسٹیٹ والے جو بیسکلی ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, جو ایجنٹس کا کام کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بلڈرز جو بلڈنگز بناتے ہیں اور اس قسم کا کام کرتے ہیں, ان کے اوپر, ریسٹورنٹس کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا, اور سلونز کے اوپر, بیوٹی سلونز کے اوپر بھی جو ہے یہ ٹیکس لگے گا. اس کے علاوہ جو میری اطلاعات ہیں
اس کے مطابق مختلف سروسز، مثال کے طور پہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور اس قسم کی جو سروسز لوگ دیتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. میرا خیال میں یہ حقیقت ہے کہ ان شعبوں کو جو ہے وہ کافی حد تک اگنور کیا جاتا تھا. جولرز کے حوالے سے بھی البتہ یہ خبر آ رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور کے ایک بہت بڑے جولر ہیں، میری ان سے آج سے تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے خود اس بات کا کہا تھا کہ جی پاکستان کے اندر جتنا جولر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت ہی کم ٹیکس دیتا ہے. یہ بات انہوں نے خود کہی تھی، اور وہ لاہور کے مطلب ٹاپ 3 جولرز میں سے آتے ہیں. میں نام نہیں ان کا لینا چاہوں گا، لیکن انہوں نے خود اس بات کا کہا تھا. تو اگر یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے تو میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے، اس کو کرنا چاہیے. ٹیکس نیٹ کو مزید انکریز کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے، اب ذرا آ جائیے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہے جناب مونس الہی صاحب کے حوالے سے. مونس الہی صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ان کے 2 مبینہ فرنٹ مین جو ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں ایف آئی اے کے سامنے. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان تمام اس طرح کے کیسز کے اندر کوشن رکھا کریں کہ کیسز ہیں، ابھی فیصلہ نہیں ہے، صرف کیسز ہیں، تفتیش ہے. ضروری نہیں ہے کہ عدالت کے اندر یہ ساری چیزیں پروف بھی ہو سکیں. اسی طرح کا پورا پروسیس پہلے کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد کسی کو جو ہے وہ گلٹی اور ناٹ گلٹی ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. اب خبر کے مطابق ایف آئی اے نے 2 مبینہ فرنٹ مین جو ہیں وہ مونس الہی کے ڈھونڈے ہیں. ایک کا نام ہے نواز بھٹی، جسے بیسکلی نواز چپڑاسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ایک کا نام ہے مظہر عباس. ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے مبینہ طور پہ 32 بینک اکاؤنٹس ہیں جو وہ مونس الہی کے بہاف کے اوپر آپریٹ کر رہے تھے، اور ان کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ تقریباً کوئی 24 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز مبینہ طور پہ ہوئی ہیں. اور انہوں نے جو یہ ساری ٹرانزیکشنز کی، یہ رحیم یار خان شوگر ملز کے لیے جو ہے بیسکلی یہ سارا کام ہو رہا تھا، اور ان کے ذریعے ہنڈی کے ذریعے بھی جو ہے وہ پیسہ باہر بھجوایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہنڈی کا بھی استعمال کیا گیا ہے. 33 سوالات کا ایک پورا سوال نامہ جو ہے وہ مونس الہی کو دیا گیا تھا، جس کا جواب وہ ایف آئی اے میں آلریڈی جمع کروا چکے ہیں. تو مونس الہی کے حوالے سے ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے. شہباز گل صاحب جو ہے وہ کل ہم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک عدد انہوں نے کلیم کیا ہے بنی گالہ میں کہ جی ایک عدد جاسوسی کی ڈیوائس جو ہے وہ بنی گالہ سے ملی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ان کا ملازم تھا، اس کو آج میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. اچھا، میڈیا پورا میڈیا نہیں تھا، جو چند سلیکٹڈ صحافی تھے صرف ان کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تولیہ ڈالا ہوا تھا، اس کو سوال جواب جو اس کا چہرہ نہیں دکھایا گیا کہ بندہ کون تھا. اب آئی ایم سرپرائز کہ وائی واز دیٹ، مطلب اگر ایک آدمی ہے وہ جرم کر رہا تھا تو آپ کو اس کو پکڑ کے لانا چاہیے تھا، اس کو دکھانا چاہیے تھا کہ وہ بندہ کون ہے. جو انٹریکشن ہوئی ہے وہ اے آر وائی کے اوپر چلی ہے، یہ بھی میں پہلے بتا دوں. اے آر وائی کے اوپر جو انٹریکشن چلی ہے اور وہ 5 6 7 8 صحافی جو سوال کر رہے تھے، میں آپ کو بائی دا وے یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت کم از کم کل ملا کے رفلی، میں منیمم بتا رہا ہوں، 15 سے 20 نیوز چینل جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، 15 سے 20. لیکن جو میں نے فوٹیج دیکھی ہے اس کے اندر مجھے 6 7 8 صحافی ہی صرف نظر آئے جو وہاں پہ موجود تھے، اور یہ وہ چہرے ہیں جو بار بار ہی عمران خان صاحب کے ارد گرد گھومتے ہیں. بیٹ رپورٹرز ہیں بیسکلی. یہ پہلے جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت مطلب وزیر اعظم ہاؤس کی کوریج جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے، اب یہ پی ٹی آئی کی کوریج کرتے ہیں جب یہ حکومت میں نہیں ہے. تو ان کے سامنے یہ بندہ پیش کیا گیا. میں بائی دا وے میں کوئی سوال نہیں کر رہا ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اتنے صحافیوں کے سامنے ہی یہ سب کچھ رکھا گیا ہے. تو جو تفصیلات اس شخص سے مبینہ طور پہ جو سوال جواب ہو رہے ہیں، اس نے کہا جی بتایا کہ جی 23 سالہ اس کی عمر ہے، 6 سال سے یہ گھر پہ کام کر رہا تھا یہ لڑکا، اور اس کا بھائی جو ہے وہ کتے بیچنے کا کام کرتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے وہ کوئی کتا شتا کوئی خریدنے کا کوئی چکر تھا، تو 50,000 روپے اس کو آفر کی اس لڑکے کو کہ جی یہ ڈیوائس ہے اور یہ ڈیوائس جا کے جو ہے وہ آپ ان کے گھر میں لگا دیں، عمران خان صاحب کے گھر میں. اور اس نے یہ کہا کہ جی میں عمران خان صاحب کا جو ایک میں جانتا ہوں بنی گالہ کے اندر بیسکلی ایک پرٹیکولر پورشن ہے جو عمران خان صاحب کا پرائیویٹ پرسنل ایریا ہے، وہاں پہ سارے ملازمین کو ایکسیس نہیں ہوتی، اور یہ اب سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہے. یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی جو ہے زیادہ تر لوگوں کو وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے وہاں تک جانا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو بشرا بی بی ہیں وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہوتی ہوں گی، اور عمران خان صاحب کی پرسنل سپیس ہے، وہاں تک لوگوں کو الاؤڈ نہیں ہوتا جانا. تو شاید اس ملازم نے بھی یہی کہا کہ جی میرا ایکسیس وہاں تک نہیں ہے. تو اس کو یہ کہا گیا کہ جی مبینہ طور پہ کہ جی آپ کو پھر ایسا بندہ ہمیں بتائیں جس کا ایکسیس وہاں تک ہو. تو وہ جو ڈیوائس جو ہے وہ ایک لسننگ ڈیوائس دکھائی گئی ہے کہ جی یہ لسننگ ڈیوائس وہاں پہ رکھنے کا کہا گیا، اور تاکہ اس سے جو ہے بڑا سینسٹیو مائک ہے، اس سے جو ہے وہ سب کی آواز آ سکے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے.
لیکن اس کے اندر مزید جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس کو 50,000 روپے ایک تو ویسے نقد جو ہے وہ دیے گئے، اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو مہینے کے اوپر جو ہے ماہوار آپ کو جو ہے وہ پیسے بھی دیے جائیں گے۔ اسلام آباد پولیس نے جو ہے اس کے بعد یہ ایک ٹویٹ کیا ہے اس کیس سے متعلق۔ انہوں نے کہا ہے جی بنی گالہ ہاؤس سے جاسوسی کرنے میں ملوث شخص کی گرفتاری کا معاملہ اے آر وائی کے رپورٹر نے ایک شخص کو پولیس کے حوالے کیا۔ اے آر وائی کے رپورٹر نے، جو ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتا، یہ لڑکا جس کی بات ہو رہی ہے، جس وجہ سے اس شخص کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ اس شخص کی جسمانی اور دماغی حالت جاننے کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق شخص کو کل سے بنی گالہ ہاؤس میں گرفتار رکھا گیا تھا۔ اس کیس میں اے آر وائی رپورٹر کی طرف سے کوئی شواہد یا تفصیل فراہم نہیں کی گئی، تاہم پولیس تفتیش کر رہی ہے، جلد اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ اے آر وائی کا رپورٹر یہ کیوں اس کو حوالے کر رہا ہے، مطلب یہ اے آر وائی کے رپورٹر کا کیا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ؟ اگر یہ ہونا چاہیے تو یہ شہباز گل صاحب کی مدیت کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے، بیکاز چیف آف سٹاف وہ ہے، چیف آف سٹاف، تو چیف آف سٹاف تو وہ ہیں، تو ان کے سٹاف کے اندر ایک بندے نے مبینہ طور پہ سب کچھ کیا ہے۔ یا تو یہ عمران خان صاحب کی مدیت کے اندر یہ کمپلینٹ آئے، یہ لڑکا یہ کہتا ہے جی مجھے عمران خان صاحب نے معاف کر دیا، تو اگر معاف کر دیا تو پھر اس کو پولیس کے حوالے کس لیے کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ اس لڑکے نے ایکچولی یہ کہا ہی ہے اے آر وائی کے اوپر کہ جی مجھے معاف کر دیا عمران خان صاحب نے۔ یہ شہباز گل صاحب نے بھی بات کہی کہ جی وہ انہوں نے کہا بڑا غریب آدمی ہے تو اس کو معاف کر دو، تو معاف کر دیا تھا تو پھر اس کو پولیس کے حوالے کس لیے کیا؟ اینی ویز ابھی اور اے آر وائی کا رپورٹر اس کے اندر کیوں حوالے کر رہا ہے؟ مطلب صحافی کا تو کام نہیں ہوتا ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرنا۔ بہرحال اسلام آباد پولیس یہ کہتی ہے جی اے آر وائی کے رپورٹر نے جو ہے وہ ان کو حوالے کیا ہے۔ اب آ جائیں اس سٹوری کے اوپر کہ جی معافی، عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے۔ اب اس کا ذرا پورا ایک تھریڈ ہے، آپ نے ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ یہ بیسکلی یہ مونس الہی کی ٹویٹ ہے جو انہوں نے چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے کی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا جی چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی لائف سٹوری سچ تو یہ ہے میں شریف برادران کو مسلسل وعدہ خلاف، اقتدار کے نشے میں چور، چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، سازشی اور معاہدے پس پشت ڈالنے والے قرار دیا تھا۔ یہ چودھری شجاعت حسین کی کتاب آئی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب، اس میں انہوں نے یہ مختلف پیراگرافس مختلف پیجز کے اوپر کہاں پہ نواز شریف کے بارے میں، شریف خاندان کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا۔ تو جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو حامد میر صاحب نے آگے سے کوٹ ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کتاب والی بات تو ٹھیک ہے لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے قرار دیا تھا؟ اب یہ بیسکلی وہی سوال ہے جو میں نے بھی عمران خان صاحب سے کیا تھا جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور پھر انہی سے جا کے اتحاد کر لیا، ان کو اسپیکر بھی بنا دیا پنجاب اسمبلی کا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی اس سوال کا جواب دیا تھا کہ چھوڑے منصور، کوئی اور بات کریں، مزید بات نہیں کی تھی اس کے اوپر۔ تو حامد میر صاحب نے بھی وہی سوال اٹھایا کہ جناب آپ نے چلیں شریف خاندان کے بارے میں تو کہہ دیا، تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو آپ کو کہا گیا تھا، آپ نے اس کے اوپر کیا بنا؟ تو مونس الہی صاحب نے آگے سے حامد میر صاحب کو اس کا جواب دیا، حامد میر صاحب جی اسی نے جس نے گھر پر آ کر معذرت بھی کی اور آگے ساتھ چلنے کا بھی کہا۔ تو یہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مونس الہی نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے جا کے پرویز الہی سے معافی مانگی تھی۔ یہ بات آج تک میڈیا پہ پہلے کبھی نہیں آئی ہوئی تھی، اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا، میں نے تو وہ وزیر اعظم تھے جب میں نے سوال کیا تھا، اور ان کے سوال کرنے جب میں نے سوال کیا تھا تب تک کافی دیر ہو چکی بھی تھی اتحاد کو، لیکن یہ بات آج تک کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ تو مونس الہی صاحب نے آج یہ، اب انہوں نے لفظ معذرت استعمال کیا، معذرت بیسکلی معافی مانگنا ہی ہوتا ہے لیکن ایک ذرا جینٹل وے میں آپ کہہ لیں کہ جی معذرت کا لفظ استعمال کیا، تو معافی مانگی ہے بیسکلی جا کے۔ تو میرے اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہوتا ہے اصل سیاستدان، یہ ہوتا ہے اصل سیاستدان، اگر اس کی کوئی غلطی ہوئی بھی ہے اور اس نے آگے چل کے سیاسی اتحاد کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو بینڈ کرتا ہے، وہ معافیاں شافیاں مانگ لیتا ہے کہ ہاں یار معافی مانگ لو کیونکہ ضروری ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر بڑے تانے دیے جاتے تھے عمران خان صاحب کو کہ یار ایک جگہ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مونس الہی صاحب نے آج جا کے ہمیں بتایا ہے کہ بیسکلی عمران خان صاحب ان کے گھر گئے تھے اور جا کے ان سے معافی مانگی تھی، اس کے بعد جا کے یہ اتحاد ہوا تھا اکٹھے۔ تو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ برائے مہربانی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سیاست کو سیاست ہی سمجھا کریں، اپنے لیڈروں کو نا بہت زیادہ آئیڈیلائز مت کیا کریں، اینڈ دس گوز فار ایوری ون، چاہے نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، بھائی یہ سب سیاست کے چکر میں اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ بہت زیادہ کوئی اصول پسند نہیں ہوتے، جہاں پہ ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے، کرسی چاہیے ہوتی ہے، یہ اس کے لیے کر لیتے ہیں۔ تو جس شخص کو یہ اگر کل کو گالیاں دے رہے تھے تو اسی سے جا کے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رشید کی اگزامپل ہے اور بہت سے لوگوں کی اگزامپلز ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب آج بھی اگر کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کی ایک اور اگزامپل ہے آصف علی زرداری کی اگزامپل ہے، جس طرح ایک آڈیو آئی تھی سامنے ملک ریاض صاحب کی مبینہ طور پہ،
تو اس میں بھی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اسی آصف علی زرداری کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ گٹھ جوڑ کریں, آئے نون لیگ کو باہر نکالتے ہیں, فارغ کرتے ہیں. تو سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایم کیو ایم کی ایگزامپل لے لیں, ایم کیو ایم کے بارے میں یہ کیا کیا نہیں کہا کرتے تھے, یہ سارے کے سارے قاتلوں کی جماعت ہے, ٹیررسٹ ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے تھے ان کے بارے میں. تو لیکن اسی ایم کیو ایم سے جا کے اتحاد بھی کیا اس بنیاد کے اوپر کہ جی اب الطاف حسین وہاں پہ نہیں ہے, باقی سب کو معاف کر دیا. مطلب وہ عام معافی کا اعلان ہو گیا پوری ایم کیو ایم کے لیے. تو برائے مہربانی ان لیڈروں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز مت کیا کریں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کرسی کی خاطر. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.